بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ تبوک کے سفر میں ارض سمود کی وادی سے گزرنے کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمود کے گڑھوں کے پاس مقام حجر میں اترے۔ لوگوں نے ان کنویں سے پانی بھرنا شروع کر دیا جن سے سمود پانی بھرا کرتے تھے۔ پھر اس پانی سے آٹا گونا اور دیگچیاں چولہوں پر چڑھا دیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دیگچیاں الٹ دی اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر آگے بڑھے، یہاں تک کہ اس کنویں کے قریب پڑاؤ ڈال دیا جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمود کی بستی میں داخل ہونے سے بھی منع فرما دیا اور فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم کو بھی وہ عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہذا تم اس بستی میں داخل مت ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان عذاب یافتہ لوگوں کے پاس سے نہ گزرو مگر روتے ہوئے، ان کے قریب نہ جاؤ، کہیں تم کو بھی وہ عذاب پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھروں کے قریب سے گزرتے ہوئے اپنے سر مبارک کو ڈھانپ لیا تھا اور اپنی سواری تیز فرما دی تھی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کے گھروں میں داخل ہونے سے منع فرما دیا تھا، سوائے اس کے کہ وہاں سے روتے ہوئے گزر جائیں۔ اگر رو نہیں سکتے تو وہاں مت داخل ہوں، مبادا کہ تم کو بھی وہی عذاب پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا۔ یہی مضمون دیگر روایتوں میں بھی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اگر تم رو نہ سکو تو تکلف سے ہی رو لو، مبادا کہ وہ عذاب جو ان کو پہنچا تھا تم کو پہنچ جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں لوگ جلدی جلدی اہل حجر کی بستی میں داخل ہونے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر ملی تو لوگوں نے منادی کرا دی، الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ راوی کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، دیکھا کہ اپنی اونٹنی کو روکے کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تم اللہ تعالیٰ کا غضب نازل کردہ قوم میں داخل ہوتے ہو؟ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تہجد حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات نہ بتلاؤں؟ وہ ایک آدمی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تمہیں تمہارے پہلوں اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے کی خبر دیتا ہے، یعنی خود اپنی ذات اقدس مراد تھی۔ بس دوست اور سیدھے سیدھے رہو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کی ذرا پرواہ نہ ہوگی۔ عنقریب ایک قوم آئے گی جو اپنی جانوں سے عذاب الہی دور نہ کر سکے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی عمریں نہایت دراز ہوا کرتی تھی۔ شروع میں یہ گارے سے گھر بناتے تھے، لیکن یہ گھر ان کی زندگی میں ہی ملیاموت ہو جایا کرتے تھے۔
چنانچہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا شروع کر دیے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے معجزہ طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چٹان سے اونٹنی نکال دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اس کا اور اس کے حمل کے بچے کا خیال رکھنا، اس سے اچھا سلوک کرنا اور انہیں ڈرایا کہ اگر اسے برائی سے چھوا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی۔ انہیں یہاں تک بتلا دیا کہ عنقریب وہ اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دیں گے اور یہی ان کی ہلاکت کا سبب ہوگا۔ چنانچہ پونچھیں کاٹنے والے کے اوصاف بھی ذکر فرما دیے کہ وہ سرخ رنگت اور گہرے نیلے دبوں والا شخص ہوگا۔ تو لوگوں نے شہر کی دائیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جب کبھی وہ ایسا بچہ دیکھیں اس کو قتل کر دیں، یہاں تک کہ ایک طویل زمانہ گزر گیا، ایک پشت ختم ہوئی، دوسری پشت آ گئی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک رئیس نے دوسرے رئیس کو اس کی دوسری بیٹی کے نکاح کا پیغام دیا۔ اس نے پیغام قبول کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی شادی اس رئیس سے کر دی۔ تب ان دونوں سے اونٹنی کا قاتل قدار بن سالف پیدا ہوا۔ دائیاں اسے قتل کرنے کی جرت نہ کر سکی۔ اس کے اتھان نہایت سرخ تھے، وہ ایک ہفتہ میں اتنا بڑا ہو جاتا کہ جتنا دوسرے بچے ایک ماہ میں پرورش پاتے۔ پھر بہت جلد یہ اپنی قوم کا سردار بن بیٹھا۔ اس کے نفس نے اس کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا تو قوم کے 8 سرکردہ افراد نے بھی اس کا ساتھ دینے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ یہ 9 افراد ہو گئے جو حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی ارادہ کر چکے تھے۔ اونٹنی کے قتل کی خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو وہ روتے ہوئے قوم کے پاس آئے۔ قوم آپ سے معذرت کا اظہار کرنے لگی، کہنے لگی یہ کام ہمارے دور میں نہیں کیا بلکہ نوخیز لڑکوں کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اچھا جاؤ اس کے بچے کو لے آؤ اور اس کی ماں کے بدلے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ لوگ اس بچے کے پیچھے پیچھے چلے تو وہ پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ جب لوگ اس کے پیچھے پیچھے پہاڑ پر چڑھنے لگے تو وہ بلندی پر پہنچا، حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں پرندے بھی نہ پہنچ سکتے تھے۔ یہاں آ کر بچہ رونے لگا اور ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پھر اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور 3 مرتبہ چیخیں ماری۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ نشانی کے طور پر قوم سے فرمایا کہ کل صبح کے وقت ان کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو چکے ہوں گے اور جب تیسرا دن آئے گا تو چہرے سیاہ ہوں گے۔ آخر چوتھے دن ان کو ایک چیخ سنائی دے گی جس میں بجلی کی کڑکدار آواز ہوگی، یہ قوم کو آ پکڑے گی تو یہ اپنے گھروں میں اونڈے منہ پڑے رہ جائیں گے۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج گارڈن کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔